خوش آمدید۔ آج ہم اے آئی کے بارے میں ایک بہت ہی دلچسپ چیز پر بات کرنے والے ہیں۔ ایک ایسا طاقتور طریقہ جس سے اے آئی صرف ایک ٹول نہیں رہتا، بلکہ سمجھیں کہ ایک ذاتی اسسٹنٹ بن جاتا ہے۔ اور سب سے اچھی بات، اس کے لیے آپ کو کوڈنگ کی ایک لائن بھی نہیں لکھنی پڑتی۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوال پر غور کریں۔ ہم ہمیشہ اپنے کمپیوٹر کو بتاتے ہیں کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، ایک ایک قدم۔ لیکن کیا ہو اگر ہم اسے صرف یہ بتائیں کہ ہمیں کیا چاہیے، ہمارا مقصد کیا ہے، اور باقی سب کچھ وہ خود ہی کر لے؟ یہی وہ بنیادی تبدیلی ہے جس کے بارے میں آج ہم بات کریں گے۔ تو آئیے اس انقلابی تصور کو سمجھتے ہیں، جہاں اے آئی کو ایجنسی یعنی خود سوچنے اور فیصلہ کرنے کی طاقت مل جاتی ہے۔ یہ فرق بالکل واضح ہے۔ ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں، جیسے فلائٹ بک کرنا۔ پرانے طریقے میں سارا بوجھ ہم پر ہوتا ہے، ہر تفصیل ڈالو، سرچ کرو، نتائج چھانٹو۔ جبکہ ایجنٹک طریقے میں ہم صرف اپنا مقصد بتاتے ہیں اور اے آئی باقی سب کچھ خود سنبھال لیتا ہے۔ ہمارا کتنا وقت اور محنت بچتی ہے۔ تو یہ ایجنٹک ورک فلو آخر ہے کیا؟ بالکل آسان لفظوں میں اس کا مطلب ہے کہ آپ اے آئی کو منزل بتاتے ہیں، راستہ نہیں۔ آپ اسے ایک مقصد اور کچھ اصول دیتے ہیں، اور پھر اے آئی خود ہی راستہ تلاش کرتا ہے، اپنے کام کو بار بار چیک کرتا ہے اور مقصد تک پہنچنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے۔ اچھا، تو یہ جادو پردے کے پیچھے کام کیسے کرتا ہے؟ آئیے اس کے کام کرنے کے طریقے کو تھوڑا گہرائی میں سمجھتے ہیں تاکہ ہم اسے مؤثر طریقے سے استعمال کر سکیں۔ پہلا اہم لفظ ہے ایجنٹک۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے خود مختاری، یعنی اے آئی کو کچھ آزادی حاصل ہے، وہ ہمارے بنائے ہوئے دائرے میں رہ کر خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ اگلا قدم کیا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا لفظ ہے ورک فلو۔ اسے آپ ایک ٹو ڈو لسٹ کی طرح سمجھ سکتے ہیں۔ یہ کسی بھی کام کو شروع سے آخر تک پہنچانے کے لیے ایک منظم طریقہ ہے۔ اور یہ ہے اس پورے عمل کا انجن، ایجنٹ لوپ۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ اے آئی پہلے سوچتا ہے، پھر عمل کرتا ہے، پھر نتیجے کو دیکھتا ہے اور اس نتیجے کی بنیاد پر دوبارہ سوچتا ہے۔ یہ چکر اس وقت تک چلتا رہتا ہے جب تک کام مکمل نہ ہو جائے۔ چلیں، تھیوری بہت ہو گئی، اب وقت ہے کچھ عملی کام کرنے کا۔ اس حصے میں ہم دیکھیں گے کہ اپنا پہلا اے آئی ایجنٹ بنانا اصل میں کتنا آسان ہے۔ ہم ایک بہت ہی واضح اور سادہ مقصد سے شروعات کریں گے۔ مقصد یہ ہے کہ اے آئی ہمارے لیے الیکٹرک کاروں کے بارے میں اچھی خبریں اکٹھی کریں اور ہر پیر کو ہمیں ایک خلاصہ ای میل کر دے۔ اس مثال سے یہ پیچیدہ تصور بالکل سمجھ میں آ جائے گا۔ اسے ترتیب دینا حیرت انگیز طور پر آسان ہے، بس یہ 4 قدم ہے۔ پہلا، اپنا مقصد سادہ زبان میں لکھیں۔ دوسرا، اے آئی کو بتائیں کہ وہ کون سے ٹولز استعمال کر سکتا ہے۔ تیسرا، کچھ حفاظتی اصول طے کریں تاکہ سب کچھ قابو میں رہے۔ اور چوتھا، بس رن کا بٹن دبا دیں۔ کوئی کوڈنگ نہیں، کچھ بھی پیچیدہ نہیں۔ اور یہیں سے اصل جادو شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہی ہم رن دباتے ہیں، ہم اے آئی کو حقیقی وقت میں اپنے کام کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کا پہلا خیال ہے۔ اے آئی نے خود فیصلہ کیا کہ مقصد کو پورا کرنے کے لیے سب سے پہلا منطقی قدم کیا ہے۔ اس نے بالکل صحیح سرچ کی اصطلاح چنی ہے۔ اب اس کا اگلا خیال دیکھیں۔ یہ معلومات کا تجزیہ کر رہا ہے اور اس کی بنیاد پر ایک نیا منصوبہ بنا رہا ہے۔ یہ صرف لنکس اکٹھے نہیں کر رہا، بلکہ ان کے اندر کے مواد کو سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہے۔ اور آخر میں اے آئی یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کام مکمل ہو گیا ہے اور اب آخری قدم اٹھانے کا وقت آ گیا ہے۔ اس نے خود ہی طے کیا کہ 7 کہانیاں کافی ہیں اور اب خلاصہ بھیج دینا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ آپ خود کوشش کریں، آئیے کچھ عام غلطیوں پر بات کرتے ہیں تاکہ پہلی ہی کوشش کامیاب رہے۔ یہ ٹپس بہت مددگار ثابت ہوں گی۔ سب سے پہلی اور سب سے بڑی غلطی ہے ایک مبہم یعنی غیر واضح مقصد دینا۔ میری زندگی بہتر بناؤ ایک ایسا مقصد ہے جس پر اے آئی عمل نہیں کر سکتا۔ اس کے بجائے ایک واضح اور قابل پیمائش مقصد دیں، جیسے اس ہفتے گروسری پر $50 بچاؤ۔ دوسری غلطی یہ ہے کہ شروع میں ہی اے آئی کو بہت سارے ٹولز دے دیے جائیں۔ اس سے وہ الجھ سکتا ہے۔ بہتر ہے کہ صرف 1 یا 2 ضروری ٹول سے شروعات کریں اور ضرورت پڑنے پر بعد میں مزید شامل کریں۔ اور یہ بہت اہم ہے، حفاظتی اصول طے کرنا کبھی نہ بھولیں۔ ہمیشہ یہ واضح کریں کہ اے آئی پیسے خرچ کر سکتا ہے یا نہیں اور کس سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اس سے کسی بھی غیر متوقع نتیجے سے بچا جا سکتا ہے۔ تو اب جب کہ بنیادی باتیں سمجھ آ گئی ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ اس آخری حصے میں ہم کچھ وسائل اور ایک اہم سبق پر بات کریں گے تاکہ آپ فوراً شروع کر سکیں۔ یہاں کچھ بہترین نو کوڈ پلیٹ فارمز کی فہرست ہے جہاں سے ایجنٹک ورک فلوز کے ساتھ تجربات شروع کیے جا سکتے ہیں۔ یہ سب استعمال میں آسان ہیں اور ان کے مفت ورژنز بھی دستیاب ہیں۔
अगर इस पूरी वजाहत से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, एजेंट एक वर्क फ्लो का मतलब है कि हम कंप्यूटर को एक मकसद देते हैं, कुछ महफूज टूल्स देते हैं और फिर उसे खुद काम मुकम्मल करने की आज़ादी देते हैं। और आखिर में एक सवाल, जरा सोचें, हमारी जिंदगी में ऐसा कौन सा छोटा बार बार दोहराया जाने वाला काम है जिससे एक एआई एजेंट के सुपुर्द किया जा सकता है? इम्कानात वाकई लामहदूद हैं।